میرا نام ڈاکٹر تاج محمد ہے اور میں چیسٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں 30 سال تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوسس کنٹرول آفس میں ایز اے چیسٹ فزیشین کام کر چکا ہوں۔ میں آج کل پاکستان چیسٹ سوسائٹی KP چیپٹر کا نائب صدر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کالج آف فیملی میڈیسن جو ہے اس کا بھی نائب صدر ہوں۔ میرا تعلق جو ہے سینے کے امراض سے ہے اور سینے کے امراض کے بارے میں اپنی پریکٹس کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے پروگرام میں بتایا کہ TB کی علامات ہوتی ہیں اپنی، اور تشخیص بھی پورے صوبے میں ہر تشخیصی مرکز علاج میں مفت ہوتی ہے۔ TB کی دوائیاں بھی ہر مریض کو فری ملتی ہیں۔ 6 مہینے تک یا 8 مہینے تک یا مزاحمتی TB ہو ان کو بالکل بلا معاوضہ دوائیاں فری ملتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو TB کا مرض ہے یہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی کافی وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارے سوسائٹی میں لا علمی ہے۔ یہ مریض جو ہوتے ہیں کھانستے رہتے ہیں، کبھی کوئی کھانسی کا شربت لے لیتے ہیں، کبھی کون سی کھانسی کا شربت لے لیتے ہیں، کبھی گلی میں کسی ڈسپینسر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی پیرامیڈیکل سٹاف کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ اپنی کھانسی کو اگنور کرتے ہیں اور اپنے کھانسی پہ اپنے جو اس میں علامات ہوتی ہیں، جو کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں ان کا ذکر کیا ہے، وہ سینے کے اسپیشلسٹ سے یا جو TB کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس وقت پہ نہیں جاتے۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک اور وجہ ہوتی ہے، وہ ہے ڈاکٹر ڈیلے۔ مریض تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو پہلے سٹیپ پہ تشخیص نہیں کر پاتا، یعنی اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ پوری نہیں لیتا، یا اس کا سینے کا ایکس رے نہیں کرتا، یا اس کا بلغم کا معائنہ نہیں کیا جاتا، اور مریض جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو عام دوائیاں لکھ دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ مرض بڑھتا جاتا ہے اور ایک اسٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ مریض کے سینے کے ایکس رے میں بھی داغ ہوتے ہیں اور اس کے بلغم میں بھی TB کے جراثیم ہوتے ہیں، جن کو ہم سپوٹم سمیئر پازیٹیو کہتے ہیں۔ ہر وہ مریض جس کے بلغم میں TB کے جراثیم پائے جائیں بلغم کے معائنے کی تشخیص کے دوران، تو ایسا مریض کھانسنے، چھینکنے اور بلغم تھوکنے سے اپنے ارد گرد ماحول میں 10 سے 15 مریضوں کو 1 سال کے عرصے میں یہ TB کی بیماری منتقل کرتا ہے۔ اور جن مریضوں کے بلغم میں TB کے جراثیم نہیں پائے جاتے، یعنی وہ سپوٹم سمیئر نیگیٹو ہوتے ہیں اور ان کے علامات TB کی ہوتی ہیں اور ان کے سینے میں ایکس رے میں نقص ہوتا ہے، ایسا مریض جو ہے اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے گھر میں 2 سے 3 صحت مند مریضوں کو 1 سال کے عرصے میں یہ بیماری جو ہے منتقل کر سکتا ہے۔ دوسری TB کے تشخیص ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ مرض بڑھتا جاتا ہے، اور جو وجوہات جو ہیں، مریض جو ہے پوری دوائی نہیں کھاتا۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ تشخیص اور وزن کے مطابق دوائی تجویز کرتا ہے، وہ 2 گولیاں یا 3 گولیاں یا 4 گولیاں جیسے وہ پرسکرائب کرتا ہے، تو وہ مریض جو ہے گھر آ کر وہ 2 کی بجائے 1 گولی اور 3 کی بجائے 2 گولیاں اور 4 کی بجائے وہ 3 گولیاں لیتا ہے۔ ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ انڈر ڈوز ہو جاتے ہیں، ان کے جو سینے میں اور بلغم میں TB کے جراثیم جو موجود ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ جراثیم جو ہیں آہستہ آہستہ پرورش پاتے ہیں اور بیماری بجائے کم ہونے کے، افاقہ ہونے کے، مرض بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک ضروری بات کہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جیسے ہی مریض کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، اس کو TB کا کارڈ بنا دیا جاتا ہے، اس کو TB کی دوائی شروع کی جاتی ہے۔ جب وہ دوائیاں لیتا ہے تو کچھ تو دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پریشان رہتا ہے کہ یار میں 2 گولیاں صبح لوں گا، 3 گولیاں صبح لوں گا، اس کو نازیہ ہوتا ہے، مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو
بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، ہمارے دوست جو ہوتے ہیں، ہمارے جو کولیگ ہوتے ہیں، وہ مریض کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ٹی بی کی دوائیاں ہیں، آپ صبح نہار پہ 3 اور 4 گولیاں لے رہے ہیں، یہ تو بہت گرم دوائی ہے، اس سے آپ کو ہیپیٹائٹس ہو جائے گا، یرقان ہو جائے گا، یہ آپ کے معدے کو لے ڈوبے گا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ مریض کو مس گائیڈ کر لیتی ہیں، اور مریض جو ہے بالآخر جو ہے دوائیوں کو کم کر دیتا ہے، اور جب وہ دوائیوں کو کم کر دے تو ٹی بی کے جو علاج ہوتا ہے وہ نامکمل رہ جاتا ہے، اور مریض بجائے کم ہونے کے مریض بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ مریض کو چاہیے کہ جتنی مقدار میں اور جتنی مدت کے لیے اور جس وقت وہ اس کو دوائیوں کے لیے کہے، تو مریض کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے مشورے پہ 6 مہینے یا 8 مہینے باقاعدگی سے علاج کرے، اور اس کے مشورے کے بغیر نہ تو دوائی کو کم کرے اور نہ اپنے علاج کو منقطع کرے۔